دوستوں، اگر آپ اگلے 100-200 سالوں کو فورسین کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ جذبات کو ایک طرف رکھ دیں تو ہر ذی شعور انسان کو نظر آئے گا کہ مستقبل قریب میں مذاہب عالم کا آہستہ آہستہ خاتمہ کر دیا جائے گا، کیونکہ جو بات لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے سے نہیں ملے گی وہ ان کو سائنس کے ذریعے سے ملتی چلی جائے گی۔ انسانوں کے ہر مسئلے کا حل ان کو سائنس کی دنیا سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو اپنے مسائل کا حل دعاؤں میں اور پرستشوں میں نظر نہیں آئے گا بلکہ پیسوں میں نظر آئے گا، اور یوں پیسہ ہی اس دنیا کا دین ایمان بنتا چلا جائے گا۔ جو لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر مذہب کا پرچار کرتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اپنی ہی پوزیشن پر لے کر آ جائیں، یعنی کہ کمائی زیرو ہو، آٹے دال چینی کی فکر ہو، بجلی گیس کٹ گئی ہو، اور پھر اب ان سے بولیں کہ اب مذہب کا پرچار کریں اور اب مذہب کے حوالے سے موٹیویشنل ویڈیوز بنائیں۔ تو دوستوں، اسی کمروں میں بیٹھ کر لاکھوں روپے یوٹیوب سے کما کر چلے یہاں تک پھر سمجھ میں آتا ہے، لیکن پرابلم جب ہوتا ہے جب مذہب کے پیشوا سائنس کو اپنا دشمن بنا کر لوگوں کو سائنس سے نفرت پیدا کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں سائنس کو وہ خدا کا دشمن بنا لیتے ہیں، جیسے کہ سائنس کسی انسان نے بنائی ہے، حالانکہ سائنس کا علم اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اسی کا علم تو اللہ نے آدم کو دیا تھا، اسی علم کی بنا پہ تو ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ ملا کی سائنس سے نفرت اور دنیا میں ذلت و خواری اور یورپ کی ترقی پر علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا کہ مسلم آئین ہوا کافر کو ملے حور و قصور، یعنی کہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو عطا کردہ آئین ہے، جو قانون ہے، اگر یہ کافر اختیار کر لے تو خدا کے سارے وعدے کافروں کے لیے سچ ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ عدل ہے فاتر ہستی کا دستور، یعنی کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی علم الاشیاء پر کمانڈ حاصل کرے گا، ملائکہ اس کو سجدہ ریز ہوتے چلے جائیں گے اور وہ قوم دنیا کی طاقت بنتی چلی جائے گی۔ اور سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقی پہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ اس نئی آگ کا، یعنی کہ اس ترقی کا، اس سائنس کا اقوام کون ایندھن ہے۔ اقوام کون مطلب دقیانوسی قومیں اس کا ایندھن بن جائیں گی۔ یہ نیا سائنس کا دور سب کچھ کھا جائے گا۔ تو دوستوں، یہ اللہ نے اصول بنایا ہے کہ دقیانوسی عقائد کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور جو فطرت کو سر کرتی چلی جاتی ہیں وہ کامیاب ہوتی جاتی ہیں۔ مسلمان بھی اسی لیے سپر پاور بنے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو محقق، ریسرچر اور سائنسدان بنا دیا تھا، اور پھر انہی صحابہ کرام نے بڑی بڑی طاقتوں کو جو مسلمانوں کے سامنے اقوام کون ثابت ہوئی ڈھیر کر دیا۔ کیمسٹری ہو، ریاضی ہو، فزکس ہو، اس وقت کے مسلمان سائنسدان آج بھی بہت عزت کا مقام رکھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ قومیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، مر کر اٹھنے پر یقین نہیں رکھتی، وہ ان وسائل کو، اس ترقی کو اپنی عیاشی اور دوسری قوموں کی تباہی پر خرچ کرتی ہیں۔ سرمایہ داری نظام کے تحت یہ نافذ کر دیا جاتا ہے کہ جو انسان جتنا کما سکتا ہے، جتنا جمع کر سکتا ہے کر لے، اور جو خریدنا چاہتا ہے وہ خرید لے، جس چیز کا مالک بننا چاہتا ہے مالک بن جائے۔ اس طریقے سے رزق کے سر چشمے چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں اور باقی ساری کی ساری عوام ان کی محتاج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طریقے سے غلامی کا کلچر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر اسلامی ریاست میں ان وسائل کو نسلوں اور پشتوں کے لیے جمع نہیں کیا جاتا، بلکہ ان وسائل سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی نوع انسانی کے لیے کھلا رکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ابھی جوہر انسانی تک نہیں پہنچے، ان کی زندگی میں مدعا صرف آٹا دال چینی ہے، ایسے لوگوں کو بھی بلند کر کے انسانی مقام عطا کیا جائے، جسمانی ضروریات سے آگے بڑھا کر انسانی صلاحیتوں کے گڑ ان کو سکھائے جائیں، تاکہ ریاست کا ہر انسان آٹا دال چینی سے آگے بڑھ کر انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرے اور سائنس کے میدان میں یا فنون لطیفہ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اس طرح یہ قوم انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس ریاست میں ہر انسان سائنس سے حاصل ہونے والے وسائل کو اپنی ضروریات کا رکھ کر باقی کھلا رکھتا ہے، اس طریقے سے ان کے نفس کی نشو و نما بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کے نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یوں یہ انسان دنیا میں بھی ترقی کی معراج پر ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد مزید بلند ہو جاتے ہیں، زندگی کا اگلا لیول، جنت کی زندگی پا لیتے ہیں۔ دنیا میں رہتے جو علمی صلاحیات انہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں اور جو خدا کی صفات انہوں نے اپنے اندر پیدا کی ہوتی ہیں، ان تمام صلاحیتوں کی بابت یہ زندگی کے اگلے لیول میں جا کر وہ کام کر سکیں گے جس مقصد کے لیے ایک مومن نے اگلے لیول میں یعنی جنت میں جانا ہے۔ یہ تو ہو گیا اسلام کا وہ پہلو جس کو قرآن نے دین اسلام کہا ہے، جو ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے، مسلسل کامیابی و کامرانی کا نام ہے، ہر وقت پرسکون رہنے کا نام ہے۔ یہی پیغام ہر نبی لے کر آیا، مگر نبی کے آنے کے بعد جو لوگ حکمرانی کے تخت پر بیٹھتے تھے وہ اس دین کو نکال پھینکتے اور اقتدار اور عیاشی کے سارے سرچشمے اپنے خاندان میں لے کر آتے، اور عوام کے لیے دین کی جگہ مذہب دے دیا جاتا، یعنی کہ دنیا پلید ہے، سائنس سے نفرت کرنا ہے، اور سکون کے لیے خلوت گاہ اور تصوف کے راستے کو اپنانا ہے، ہر ایک سے کٹ کر اکیلے میں رہنا ہے، تنہائی میں خدا کو اپنے ساتھ محسوس کرنا ہے، مسائل پر خود کمر بستہ ہونے کے بجائے ہاتھ اٹھا اٹھا کر رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں، دعاؤں سے پہلے پرستش کا تڑکا لگانا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے کبھی نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہی حال قوم ابراہیم کا تھا۔
بالکل اسی چیز کی تصویر ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو آزر سے ہوئی، اس کو قرآن نے اب بیان کیا ہے کہ تم کیوں کسی کو خدا بنا کر اس کے آگے روتے رہتے ہو، گر گراتے رہتے ہو؟ کیا اس سے کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہے تمہارا؟ حال یہ ہے کہ بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کے سلوشن کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرستش کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا میرے پاس ایک علم آیا ہے۔ دوستو، علم تو ہوتا ہی وہ ہے جو نتائج سے ماپا جا سکے۔ آپ نے کیا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا آیا؟ اور اللہ نے ہر نبی کے لیے کہا ہے کہ ہم نے اس نبی کو علم عطا کیا تھا، مگر بعد کے لوگوں نے علم سے ہی بیر باندھ دیا۔ یہی حال مسلمان بادشاہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ دیکھیے، انسان کی کمائی کے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک ہے سائنس، یعنی فطرت کے چھپے رازوں کو افشاں کرنا اور ان کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا۔ بادشاہوں نے مذہبی پیشواؤں کو ملا کر پہلے سائنس پر قدغن لگا دی، نہ صرف پابندی لگائی بلکہ مسلم سائنسدانوں کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا اس پر تاریخ گواہ ہے۔ اب رہ گیا دوسرا ذرائع آمدنی، یعنی کہ فنون لطیفہ، یعنی کہ انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کو نکھارنا، یعنی کہ اداکاری، سنگنگ، ڈانسنگ، اسپورٹس، شاعری، مصوری۔ تو آپ دیکھیں گے مذہبی پیشواؤں نے فنون لطیفہ کو بھی حرام ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اس طرح ہوا یہ کہ عوام کے اندر کمانے کی صلاحیت ہی ختم ہوتی گئی۔ یوں انسان واپس حیوانی سطح پر آ گیا اور جانوروں کی طرح کام کرنے لگ گیا، اور اس کے سلے میں چند ٹکے پکڑا دی جاتے تاکہ وہ اپنا روٹی کھا لے، پیٹ بھر لے۔ اور جب اس طرح انسان نسل در نسل چلتا چلا جاتا ہے تو غلامی اس کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا اللہ نے ہمیشہ دین بھیجا، علم بھیجا، اس علم کے ذریعے سے نبی نے اپنی قوم کو باشعور کیا، محقق بنایا، سائنسدان بنایا، ریسرچر بنایا، اور اس طرح وہ قوم اپنی محنت کے بلبوتے پر سپر پاور بن جاتی۔ اور ان محنتوں سے جو وسائل حاصل ہوتے، ان وسائل کو اللہ پر ایمان کی بنا پر یہ انسانوں کے لیے کھلا رکھتے تاکہ ہر انسان اس سے مستفید ہوتا جائے، اور اس کے بدلے میں ان انسانوں کو جنت کی زندگی ملتی چلی جائے۔ یہ تھا دین، یعنی کہ علم جو ماپا جا سکے، جو نتائج سے پرکھا جاتا ہو۔ لیکن بعد میں وہ مذہب بن جاتا ہے، اس میں رسومات صرف اس لیے ادا کی جاتی ہیں کیونکہ اسلاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، صرف اس بنا پہ وہ کیا جاتا ہے، اس کا نتیجے سے، رزلٹ سے ہم بہتر ہونے، تباہی میں جا رہے ہیں، ان چیزوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جہاں خدا کا بس یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کو خوش کرنا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس کو خوش کرنا ہے، ہمیں اس کی پرستش کرنی ہے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت کی زندگی دے دے۔ مذہب کا دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور چونکہ اسلام بھی آج مذہب بن چکا ہے، دین ہمارے یہاں سے ہٹ چکا ہے، جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں کہیں دین امپلیمنٹڈ نہیں ہے، صرف مذہب امپلیمنٹڈ ہے۔ یعنی کہ ریاست چلانے کے جو اصول قرآن نے دیے ہیں، اس اصولوں کے تحت ریاست کوئی نہیں چلاتا۔ اور چونکہ مجھے یہ نظر آیا کہ آگے جا کے مذہب ختم ہوتا چلا جائے گا، اسی وجہ سے میں نے اس چینل کی بنیاد رکھی۔ ہم مسلمانوں کے کرتوت کی بنا پر دین اسلام مذہب اسلام میں بن گیا، اور قرآن کی افادیت دنیا کے سامنے ہم نہیں لا سکے، اور دنیا کے سامنے فقط ہمارے اعمال ہیں، اور وہ ہمارے اعمال کی بنا پر اسلام کو ایویلویٹ کرتے ہیں۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہ اسلام کو بناتے ہیں، حالانکہ اسلام کا، قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم تھوڑی محنت کریں، قرآن کو پہلے قرآن سے سمجھیں، شعور حاصل کریں جو قرآن ہمیں دیتا ہے، پھر سائنس کے میدانوں میں اپنا لوہا منوائیں، اور پھر قرآن کے اصولوں کو امپلیمنٹ کر کے دنیا کو بتائیں کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، انسانی کتاب نہیں، یہ نتائج سے پرکھی جاتی ہے۔ اور جب نتائج سے لوگ اس کو پرکھنا شروع کر دیں گے، جب دیکھ لیں گے کہ یہ ترقی کا راز اس قرآن کے اندر ہے، تو قرآن افضل ہوتا چلا جائے گا، اور مذاہب عالم ختم ہوتے جائیں گے، اور دین اسلام اوپر آتا جائے گا۔ تمام مذاہب ختم بھی ہو جائیں، دین اسلام ہمیشہ قائم رہے گا، کیونکہ قرآن کے اندر دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ شکریہ۔